آفت راشدہ نعرہ تکبیر تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام حضرت مولانا اسامہ رضوان صاحب۔ وہ مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے، انتہائی دل جمی کے ساتھ بیٹھ کے ان کا بیان سنیں، کوئی بندہ بیان کے دوران کھڑا نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کا قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا اسامہ رضوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور ہدا۔ ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور ہدا۔ ہم ارض و سما کو دیکھ چکے لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی، یعنی کہ نبوت ختم ہوئی، پھر کوئی نہ اس کے بعد آیا۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے۔ اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا۔ سیرت کے درخشاں موتی ہیں، اصحاب مدینہ رولتے ہیں۔ سیرت کے درخشاں موتی ہیں، اصحاب مدینہ رولتے ہیں۔ مندر میں گئے تو کچھ نہ ملا، جو کچھ بھی ملا مدینے سے ملا۔ مدینے کے دیوار و در جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں۔ مدینے کے دیوار و در جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں۔ دو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے، دو عالم کے راہبر مگر جاگتے ہیں۔ ابھی تک ہے پہرے کی حالت میں دونوں، ابھی تک ہے پہرے کی حالت میں دونوں، ابھی تک ان کے ہم سفر جاگتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج آپ کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں امام الاولیاء رأس الاتقیاء حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی رحمہ اللہ کی اس خوبصورت سجائی ہوئی محفل اور ان کے فیضان کے تسلسل میں حاضری کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ برادرم حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ ہاشم صاحب نے حکم دیا، میں تعمیل حکم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، میں نے دارالعلوم کبیر والا میں پڑھا تھا اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد انور رحمہ اللہ جو محتمم تھے، وہ آج سے 25 سال پہلے عموماً قاری قیام الدین صاحب کا تذکرہ ہمارے سبق میں کیا کرتے تھے اکثر، اور آج ہی ضرب مومن کے ایک بڑے معروف کالم نگار ہیں قاری منصور احمد صاحب، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ دریچہ لکھا ہے۔
تو میں نے ان سے ایسے فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آج میں پنڈ دادن خان جا رہا ہوں، تو بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا قاری قیام الدین صاحب حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ کی درسگاہ میں میرے اور ہم دونوں ایک ساتھی تھے، ایک استاد کے شاگرد ہیں، اور قاری صاحب کی یہی بہت بڑی کرامت ہے کہ جس بستی کو آج بھی پنڈ کہتے ہیں 50 سال پہلے وہ کیسا ہوگا. وہ چٹکلے تو لکھا کرتے تھے نا دریچے میں، ان کے جسے آج بھی پنڈ کہتے ہیں تو 50 سال پیچھے چلے جائیں وہ کیسا ہوگا. لیکن یہ قاری قیام الدین صاحب رحمہ اللہ کی ثابت قدمی اور کرامت ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کے ایک حکم پر ساری زندگی ایک قصبے میں گزار دی. اور یہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا وہیں اللہ نے میخانہ آباد کر دیا. اور یہ سارے کا سارا علاقہ حضرت قاری قیام الدین رحمہ اللہ کی حق گوئی، ان کی بے باکی، ان کے تزکیہ نفس، تلاوت اور قرآن کریم کی خدمت اور دعوت کا ایک ایسا مرکز ہے کہ پنڈ دادن خان میں اگر حضرت قاری قیام الدین صاحب نہ ہوتے تو اسلامی دنیا میں کم از کم پنڈ دادن خان کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. اور جب بھی علماء حق کی کسی مجلس کسی صحبت میں اس شہر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک ہی شخص سامنے آتا ہے کہ جی اچھا وہ پنڈ دادن خان حضرت قاری قیام الدین صاحب والا. عموماً ایسے ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوش قسمی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ایک ایسی بستی، ایک ایسے شہر، ایک ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جس کا تعارف اولیاء کرام کی نسبت سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعارف کو برقرار رکھے اور اس ادارہ اشرفیہ فیض القرآن کے فیض کو اللہ تا قیامت جاری و ساری رکھے. یہاں پر مدرسے کے ایک طالب علم نے اپنی گفتگو کے اندر تھوڑی سی بات کی ہے قرآن کریم کی تعلیم، تحفیظ، قرآن کریم کے الفاظ، حروف اور آیات کو یاد کرنے کی. میں اسی پر چند باتیں آپ کے گوشگزار کروں گا. شیخ الحدیث حضرت مولانا تشریف فرما ہے، انہی کی دعاؤں کے سائے میں میری کوشش ہوگی کہ یہاں پر تشریف فرما جتنے دوست ہیں، چونکہ آج کل ہم مساجد، مدارس اور درسگاہوں اور منبر و محراب سے دین تھوڑا سیکھتے ہیں، یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے زیادہ، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقائد بنتے کم ہیں، بگڑتے زیادہ ہیں. لوگ راہ راست پہ اترتے زیادہ ہیں، راہ راست پہ آتے کم ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر پگڑی باندھنے والا، ہر کتابوں کا ڈھیر لگانے والا، ہر زبان کی تیزی کا مالک، ہر گفتگو کا فن رکھنے والا کہتے ہیں کہ اس کی بات لوجیکلی قبول ہے، لہٰذا ہمارا یہی مذہبی لیڈر ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمارے ماحول کے اندر ایک غلط فہمی مسلسل پنپ رہی ہے. وہ یہ کہ کسی کو بھی علماء کرام یا حفاظ مدارس کے بارے میں بات کرنی ہو تو ایک بڑا معروف اعتراض ہے کہ دیکھیں قاری عبداللہ ہاشم صاحب نے، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے، جناب خیر المدارس نے، دارالکبیر والا نے، فلاں ادارے نے سینکڑوں بچے قطار میں بٹھائے ہوئے ہیں. ایک استاد بیٹھ کر کے ان کو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا دیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، انہیں نہ ترجمے کا پتہ ہے، انہیں نہ تفسیر کا پتہ ہے، انہیں نہ قرآن کے پورے احکام کا پتہ ہے. صاحب ان بچوں کو صرف قرآن کے الفاظ رٹا دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو صرف سورتیں پڑھا دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو صرف قرآن کریم کی آیات سینے میں محفوظ کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آج کوشش کروں گا مختلف انداز میں اسی اعتراض کا جواب دے سکوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر کے ہر پیغمبر کو اللہ نے رسالت و نبوت کی نشانی کے طور پر معجزے دیے ہیں. آپ انبیاء کی مبارک سیرتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے متکبروں کو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سرکش لوگوں کو اللہ نے مقابلے کے لیے اپنے پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں. کسی کو ید بیضا دیا،
کسی کو اللہ نے عصا دیا، کسی کو اللہ نے مسیحائی دی، کسی کے اشارے پہ اللہ نے پتھر اور پہاڑ سے اونٹنی نکالی، کسی کو اللہ نے آگ کو گلزار بنا کر کے بچایا ہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے لہن داؤدی دیا ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں رحمت عالم کے 3500 کے قریب معجزات ذکر کیے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی 2-4 دنوں کے لیے تو نہیں ہے، 2-4 بستیوں کے لیے تو نہیں ہے، 2-4 ملکوں کے پیغمبر کو تو نہیں ہے، 2-4 زبان بولنے والوں کے نبی تو نہیں ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ چلا گیا، جناب شیش کا زمانہ لٹ گیا، حضرت ابراہیم کا زمانہ چلا گیا، حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہوئی ہے، جناب عیسیٰ کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ قیامت کی صبح تک ایک رسالت نبوت باقی رہے گی، وہ جناب محمد کی رسالت ہے، وہ جناب محمد کی نبوت ہے۔ جب قیامت تک نبوت باقی رہے گی، پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت کی صبح تک جناب محمد کی رسالت کی دلیل بن کے دنیا کے سامنے چمکتا رہتا، دلیل اور برہان بن کے دنیا کو چیلنج کرتا رہتا۔ آپ آج کے دنیا کے کافروں کے سامنے پیش کیجئے نا، میرے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھے، ان کے اشارے پہ درخت چل کے آئے، ہم نے تو نہیں دیکھے، صابن کے لعابے دہن سے کڑوے کنویں میٹھے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھے، ان کے اس انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑوں میں بٹا، ہم نے تو نہیں دیکھا، رحمت عالم کے مسکرانے سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، روشنیاں چمکتی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ید بیضا والے بھی چلے گئے، مسیحائی والے بھی چلے گئے، آگ کو گلزار بنانے والے بھی چلے گئے، لیکن جناب محمد کی رسالت کے معجزے کے طور پہ، حضور کی رسالت کی علامت کے طور پہ ہم نے اس امت کو قرآن دیا ہے جو صبح قیامت تک دنیا کو چیلنج کرتا رہے گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ یہ قرآن جناب محمد کا معجزہ ہے، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت لاؤ، ایک بات بنا کر کے لاؤ، صبح قیامت تک قرآن کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج، قرآن کریم کا ساری دنیا کے سامنے یہ سوال تفسیر پہ نہیں ہے، ترجمے پہ نہیں ہے، یہ قرآن کے کلام پر ہے کہ ایک سورہ کوثر جیسی سورت لے کر کے آئیے، ایک سورہ عصر جیسی سورت لے کر کے آئیے، ایک والناس کی آیت لے کر کے آئیے۔ اللہ نے اس کلام کے الفاظ پہ، آیات پہ چیلنج کیا، اس لیے کہ جنہیں چیلنج شروع میں کیا گیا تھا وہ عربی تھے، وہ عرب تھے، انہیں اللہ نے کہا الف لام میم، تمہاری زبان کے حروف تہجیبی الف لام میم ہیں، حروف مقطعات میں۔ علماء نے یہ بھی ایک بات لکھی ہے کہ شاید یہ اہل عرب کے لیے چیلنج تھا کہ یہ حروف مقطعات میں ہم حروف کو نقل کر رہے ہیں، انہی حروف سے تم بھی شعر بناتے ہو، انہی سے تم دنیا کے سامنے خود کو عرب کہتے ہو، اسی زبان کے حروف تہجی سے تم بھی تو قرآن کی مثال لاؤ۔ لیکن آج تک کوئی لا سکا، زور سے بولیے لا سکا۔ پہلی بات، قرآن رحمت عالم کی رسالت کا معجزہ ہے، اور یہ چیلنج اللہ کا صرف عرب کے لوگوں کو نہیں تھا کہ تم ہی قرآن کی مثال لاؤ۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ یہ چیلنج قرآن کریم کا آج بھی ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اس زمانے میں عربوں کو تھا، آج ساری دنیا کے لوگوں کو بھی چیلنج ہے، قرآن کی مثال لاؤ۔ آسمان کی بلندیوں میں آپ اڑتے ہیں، پانی کی گہرائیوں میں آپ تیرتے ہیں، آپ ڈوزیں آپ نے بنائی ہیں، خلائی شٹل آپ نے بنائے ہیں، سیارے سیارچے آپ نے بنائے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو کنٹرول آپ نے کیا ہے۔ کیا بات ہے، وسائل پہ اتنا اختیار رکھنے کے باوجود آج تک کوئی قرآن کی مثال لا سکا؟ بولیے تو لا سکا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم
یہ صرف مدرسے کے طلباء، منبر و محراب کے علماء کا فخر نہیں، دکاندار مسلمان کے لیے، کاروباری مسلمان کے لیے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے، عام معاشرتی زندگی میں کام کرنے، سیاستدان، غیر سیاستدان، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے قرآن اس کے دین کا فخر، ہر مسلمان کے لیے فخر ہے۔ آج یہ ایک نظریہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ دنیا دار ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، یہ دنیا دار ہیں جو انجینئر بن رہے ہیں، مسجد کے اندر مولوی صاحب ہوتے ہیں، مدرسے میں مولوی صاحب ہوتے ہیں، خانقاہ میں مولوی صاحب ہوتے ہیں۔ آج ایک نظریہ پکا کر لیجئے، حضور کی امت میں جو بھی محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نبی کا جانبدار ہوتا ہے، مسلمان غیر جانبدار کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان غیر جانبدار مسجد کو، منبر کو آباد علماء کرتے ہیں لیکن بنانے والے عوام ہیں، مدرسے کی درسگاہ کو آباد قرائے کرام کرتے ہیں مگر چلانے والے عام مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ طلباء قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی پڑھائی کا انتظام کرنے والے آپ ہوتے ہیں۔ یہ باطل کا ایک فریب ہے کہ مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے کہ تم تو دنیا دار ہو، تمہارا مولویوں سے کیا تعلق ہے، تم تو عصری تعلیم والے ہو، تمہارا دینی تعلیم سے کیا تعلق ہے۔ آپ بتائیے ہمارا دینی تعلیم سے وہی تعلق ہے جو حسن عقیدت کا، ایمان کا، رحمت عالم سے ہے۔ جیسے ہم حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے دین کی وفاداری بھی چھوڑ۔ قرآن حضور کی رسالت کا معجزہ ہے۔ گزشتہ 3-4 سال پہلے ایک دعوتی سفر میں مجھے بھی امریکہ، یورپ کے چند ملکوں میں جانا ہوا۔ میں آپ کے سامنے دوسری بات رکھ رہا ہوں، حضرت نے تو ساری دنیا کا سفر کیا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے ایک اعزاز اور بھی دیا ہے۔ دنیا میں تورات، انجیل، زبور، یہ وہ کتابیں ہیں جو سریانی اور عبرانی زبانوں میں اتری ہیں۔ آج پوری زمین کے نقشے میں کسی ملک میں کوئی سریانی زبان نہ بولتا ہے نہ جانتا ہے، عبرانی زبان نہ کوئی بولتا ہے نہ جانتا ہے۔ نتیجہ اس کا نکلا، آپ امریکہ میں جائیں گے تو بائبل انگریزی میں ہوگی، آپ افریقہ میں جائیں گے تو بائبل افریقی زبان میں ہوگی، آپ پاکستان میں زبور مانگیے تو آپ کو اردو زبان میں ملے گی، آپ سعودی عرب چلے جائیے تو آپ کو عربی زبان میں ملے گی۔ لیکن پوری دنیا کا چکر لگائیے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اگر زمین کے کسی خطے پہ کسی کتاب کی زبان اور لہجہ نہیں بدلتا تو وہ رب کا قرآن۔ اس عربی قرآن نے، توجہ رکھیے گا، اس عربی قرآن نے، ان مدرسے کے معصوم طلباء نے آپ کو مجھے کیا دیا ہے؟ دیا یہ ہے کہ جب سریانی اور عبرانی زبانیں دنیا سے مٹی ہیں تو جو بائبل آپ کو امریکہ میں دی جاتی ہے اس کو لے کر آپ افریقہ جائیں تو اس میں 1-2 نہیں سینکڑوں اختلاف ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ تھی وہاں کچھ ہو گئی، آپ نے بلوچی زبان میں لی تو کچھ تھی، آپ نے جا کر کے تامل ناڈو انڈیا میں لی تو کچھ تھی۔ دنیا کے جتنے خطوں میں جائیں گے بائبل کی زبانیں بھی بدلتی رہیں گی، اس کے عنوان بھی بدلتے رہیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بدلتا رہے گا۔ رب کا شکر کیجئے جس نے اس تحفیظ کے مدارس کو اس امت میں ایسے طریقے سے جاری کیا کہ اس امت کے پاس قرآن کا لفظ محفوظ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1500 سال گزر گئے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ تو الفاظ، قرآن کا ترجمہ بدلنے کی بھی کسی کو ہمت۔ یہ عربیت کا نتیجہ تو ہے۔ عبرانی سریانی دنیا سے مٹی، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر یہ کتابیں بھی نہیں رہی، ان کی تعلیمات بھی باقی۔ قرآن کریم عربی زبان میں موجود ہے، کوئی بھی اس کا ترجمہ غلط کرنا چاہے، جب نیچے ترجمہ لکھتا ہے تو اوپر قرآن کی آیت موجود ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ اس میں تحریف کر رہا ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے کہ تحریف کا شور مچانے والوں کو بھی کہنا پڑا کہ ہم اسی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے ہے نا، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اب لوگ کھل کے آ گئے۔ تحریف کا شور مچانے والوں کو
اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ نا صاحب ہم اس قرآن کو تعریف شدہ نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو تبدیل نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو غائب نہیں مانتے۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور میں رکھیے گا ذہن میں، جو کہتے ہیں نا ہم اسی کو مانتے ہیں، ان سے اگلا سوال بھی پوچھا کریں کہ صاحب جن کی کتابیں میں 2000 روایتیں کہتی ہیں کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے، یہ تعریف شدہ ہے، آپ تو کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، اگلا فتویٰ بھی دے دیں کہ جن کا اس پر ایمان نہیں ہے وہ کون ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ آپ تو کہتے ہیں صاحب ہمارا اس پر ایمان ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر جتنے جعفری عسکری نقوی تھے سب نے کہا کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے، ہمارا اس قرآن پر۔ بولیے، لگتا ہے آپ کا ذوق نہیں ہے کہ میں ادھر بات کروں، لیکن ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ بات کریں تو ساتھ میں کانٹے بھی سمیٹتے جائیں، تھوڑے تھوڑے سمیٹنے چاہیے، نہیں سمیٹنے چاہیے۔ تعریف کا شور مچانے والوں نے آج مجبوراً سوشل میڈیا پر کہنا شروع کیا کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے۔ میرا نوجوان اس کو سنتا ہے، پھر کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے وہ تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اگلا سوال بھی پوچھا کریں کہ جنہوں نے کہا ہے قرآن میں تعریف ہو گئی ہے وہ کافر ہیں یا مومن ہیں؟ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ جو کہ جی جو تعریف کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں چپ ہوں، باقی میں اس کو قرآن اصل مانتا ہوں، یہ خود بھی ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو محرف مانتا۔ اور اس عربیت کا ایک اور کمال دیکھیے، میں نے سعودی عرب میں کچھ وقت گزارا، وہاں کے علماء میں ایک مزاج ہے، مزاج یہ کہ وہ روزانہ نیا پڑھتے ہیں، نئی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک نیا صفحہ یاد کیا، وہ فجر میں پڑھا، عشاء میں پڑھا۔ یہاں پہ جو ائمہ کرام ہیں ہمارے بیچارے، انہوں نے صورتیں پکا کے رکھی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اگر نماز میں بھول گئے تو پیچھے نمازی ہماری کلاس لے لیں گے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے۔ حافظ بیچارہ رمضان میں دن میں 15 گھنٹے لگا کے سپارہ تیار کرتا ہے، رات کو اگر 2 غلطیاں آ گئیں کہتے ہیں حافظ جی تسی محنت نہیں کی تھی، آج تھوڑیاں 5 غلطیاں آ گئی۔ آج آپ نے کیا کیا؟ جس زمانے میں حفظ میں پڑھتا تو ہمارے ساتھ ایک حافظ تھا، بہت تیز آدمی تھا۔ ایک گاؤں سے لوگ آئے کہ جی مدرسے میں استادوں کے پاس کہ جی ہمیں ایک حافظ صاحب دے دیں۔ سارے تو چلے گئے اپنی اپنی جگہوں پر، یہ رہ گیا اس کو یاد بھی نہیں تھا۔ تو استاد جی نے کہا تو چلا جاؤ، اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو استاد جی نے اسے بتایا کہ بھئی اسے یاد نہیں ہے، اس نے کہا جی جیسا بھی ہے سانو تسی دے دو، خیر ہے ساڑا گزارا چلے گا۔ حافظ صاحب نے تراویحیں پڑھانی شروع کی، انہوں نے بھی موٹر وے کے ہر انٹرچینج سے اترنا شروع کر دیا، کبھی ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چونکہ انہوں نے تو کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں تو انہوں نے کیا سی میری یاد نہیں، انہوں نے کہا خیر ہے چلاؤ۔ اب وہ ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ رانگ ٹرن نہیں لینا، وہ جاتے جاتے انہوں نے 22ویں پارے میں سورہ یاسین بھی چھوڑ دی۔ اتنا تو لوگوں کو پتا تھا کہ سورہ یاسین 22ویں پارے میں آتی ہے، وہ پنڈ والے سارے لوگ پیچھے تھے۔ تو ایک بوڑھے سے بابا جی نے جب رکعت ختم ہوئی انہوں نے کہا کہ حافظ جی، کہا ان کے جی سورہ یاسین نہیں آتی 22ویں پارے چ۔ تو حافظ صاحب تو حافظ صاحب تھے، انہوں نے کہا بابا جی وہ مرن والیاں واسطے ہوندی ہے، تھوڑا پروگرام میں تے پڑھ دینا ہے۔ میں پڑھوں نے کہا جی سے مہربانی کرو، جیسے پہلے آپ انٹرچون سے اترتے رہے آپ جائے میں نہیں چاہیے، لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم، عجیب نکتے کی بات سمجھیے، غلطی کا آنا اچھا ہے برا؟ آج سارے کہیں حافظ صاحب کی غلطی آئے گی تو اعتراض ہے۔ میں یہاں ایک بات کہنے لگا ہوں، اپنے علماء اکرام کی دعاؤں کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ قرآن کریم میں حافظ کی غلطی آنا اچھا ہے برا؟ بولو تو صحیح، پھر بات کروں گا نا آگے۔ اچھا ہے برا؟ برا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن سنانے والا حافظ ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا قاری ہو، یا کوئی شیخ الحدیث ہو۔ خود حضرت مولانا قاری عبداللہ ہاشم صاحب جن سے درجنوں بچوں نے پڑھا ہے، کلاس میں بیٹھ کر کے اگر یہ اپنے بچے کو گھور کے دیکھیں تو شاید اس کا پیشاب خطا ہو جائے، لیکن وہی بچہ جب محراب میں کھڑے ہوئے اپنے استاد کو غلط پڑھتے ہوئے، ایک واو چھوڑتے ہوئے، ایک فا چھوڑتے ہوئے، ایک زبر یا زیر کی غلطی پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو اس کے اوپر خوف نہیں رہتا، یہ اپنے استاد کو روک لیتا ہے، شیخ الحدیث کو روک لیتا ہے، امام القرات کو روک لیتا ہے، اپنے بڑے بھائی کو روک لیتا ہے، جو بتانا یہ چاہتا ہے کہ استاد محترم یہ کسی دنیا میں لکھے ہوئے آدمی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قانون کا دیباچہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، اور ایسا قرآن ہے جس میں آج
تک 14 صدیوں میں کوئی واو نہیں چھوڑ سکا ہے، کوئی فا نہیں چھوڑ سکا ہے، کوئی زبر غلط نہیں پڑھ سکا ہے، کوئی زیر نہیں پڑھ سکا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ 1500 سال کے بعد جس قرآن میں واو چھوڑنا ممکن نہیں، وہ سارے کا سارا غار میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور جس قرآن کی واو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، سارا ہی غار میں چلا گیا، اس کے پارے بکری کھا گئی، اس قرآن کے حروف اور آیات آگے پیچھے ہو گئے، وہ لوگوں نے بدل دیے۔ علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمائے رسول اللہ کا زمانہ تھا، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے رسول اللہ کا زمانہ تھا تو حضور علیہ السلام، بڑی عجیب بات ہے، فرمائے حضور علیہ السلام کے زمانے میں کسی مسلمان کے وفادار ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ وہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں حضور کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائے، پھر پیغمبر پہ اعتماد کرے۔ فرمائے حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے، اب دنیا میں اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کی پاک ذات پہ ایمان لائے، پھر صحابہ پر ایمان لائے، پھر قرآن کے گرد پورے اعتماد سے بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا ایمان قرآن پر ہے مگر قرآن جمع کرنے والوں کے ایمان کو تسلیم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن قرآن جمع کرنے والوں کے ایمان کو قبول نہ کرے، اس آدمی کا ایمان بالقرآن مردود ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ دجال ہے، غلط بات کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو اپنے ایسے پیغمبر پہ نازل کیا، اگرچہ یہ پہلے انبیاء کی بھی خصوصیت ہے، رحمت عالم اپنے ہاتھ مبارک سے لکھ بھی نہیں سکتے، کسی استاد کے سامنے زانویل تلزم تلمس طے کر کے بیٹھے بھی نہیں ہیں، حضور اقدس لکھا ہوا پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن جب قرآن اترتا حضور صحابہ سے لکھواتے تھے۔ سچ بتائیں، جو لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن سے لکھواتے تھے ان پہ نبی کو اعتماد تھا یا نہیں؟ بولیے، لکھنے والوں میں کون کون ہے؟ جہاں حضرت زید ہیں وہیں پر حضرت امیر معاویہ بھی ہیں رضی اللہ ہو۔ حضرت امیر، عجیب بات ہے، حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، فرمایا معاویہ آپ کے ہاتھوں سے ہم قرآن لکھوائیں گے تاکہ قیامت کی صبح تک پتہ لگ جائے کہ قرآن کے اوپر ایمان کا دعویٰ دار ہے، معاویہ کو نہیں مانتا تو لانتی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن پر ایمان کا دعویٰ اسی کا قبول ہے جو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، ان کی وفا، ان کی دیانت اور صحابیت پہ ایمان لائے۔ آپ کے زمانے میں یہ تو ہو رہا ہے، ہر آدمی کو اس بات کا شوق ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور کہتا ہوں، میرے نوجوان، خاص طور پہ علماء کرام تو میرے بڑوں کی جگہ پر ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان متاثر کب ہوتے ہیں؟ ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، سر پہ کسی کے پگڑی ہے، کسی کے نیلی، کسی کے ہری، کسی کے کالی، کوئی جعفری، کوئی نقوی، کوئی جیلمی، کوئی پتہ نہیں غامدی، کیا کچھ یہ آئے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی لاجک تو بڑی ہے، کتابوں کا ڈھیر بڑا ہے۔ آج ایک بات لکھ کر کے لے جائیے، 1000 کتابوں کا ڈھیر ہو، ہر صفحے پہ نبی کے صحابی کے لیے تنقید کی روایت موجود ہو، آپ کہیں یہ ساری کتابیں ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، کیا خیال ہے ایمان میں فرق آئے گا؟ بات سمجھ نہیں آئی میری شاید۔ 1000 کتابوں کا ڈھیر ہو، ہر صفحے پر صحابی رسول پہ تنقید کی روایت ہو، اور آپ کہیں کہ ہم ان 1000 کتابوں کو مانتے، ان کو تسلیم ہے، کیا خیال ہے آپ کے ایمان میں فرق آئے گا؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ قرآن نے انہیں ہم المفلحون کہا ہے، ہم قرآن کے ایک لفظ کو نہیں مانتے، مسلمان رہ جائیں گے؟ ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اور علماء اکرام بیٹھے آپ ان سے پوچھئے، ہمارے دینی مدارس میں عقائد کے عنوان پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں،
احکام کی فقہ کی اپنی کتابیں ہیں، اصول حدیث اور اصول فقہ کی اپنی کتابیں ہیں، اسی طرح دیگر اصول کی اور فروع کی اپنی کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں عقیدے کی کتاب۔ پاکستان ہندوستان میں اسے شرح عقائد نصفیہ کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جو کتاب عقیدے کے عنوان پر پڑھائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ۔ کیا کہتے ہیں حضرات؟ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ، بولیے عقیدہ طحاویہ۔ آپ بتائیں، جب آپ کسی عنوان پہ کتاب خریدتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے یہ کتاب الصلاح ہے، مطلب یہ کہ اس میں نماز کے مسئلے ہیں، یہ کتاب الزکاہ ہے، اس میں زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، یہ کتاب الصوم ہے، اس میں روزے کے مسئلے ہیں، جناب یہ کتاب الحج ہے، اس میں حج کے مسائل ہیں۔ جب کتاب العقائد لکھا جائے گا، کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا جائے گا؟ عقیدے کیا بیان ہوں گے؟ تو یاد رکھیے، ان سے پوچھ لیجئے، اللہ کی توحید عقیدہ ہے، نبی کی رسالت عقیدہ ہے، آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت جہنم کو وجود دیا، مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اچھی بری تقدیر، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے اوپر بطور عقیدے کے تسلیم کرنا واجب ہے۔ جب آپ عقیدے کی کتاب کھولیں گے، صحابہ کی عزت و عظمت کا اعتراف، یہ نظریہ نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں حضرت؟ کتاب العقائد میں ہے یا نہیں؟ شرح عقائد طحاویہ، عقیدہ طحاویہ میں ہے، شرح عقائد نصفیہ میں ہے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، ایک آدمی نماز میں ڈنڈی مارے، گناہ ہے، معاف ہو جائے گا۔ ایک آدمی سے حج میں کمی کوتاہی ہو گئی، معاف ہو جائے گا۔ ایک آدمی سے زکوٰۃ میں کمی کوتاہی ہو گئی، معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے عقیدے میں دھوکہ کیا، وہ بے ایمان ہے، دین سے خارج ہے، معافی، فسق کی معافی ہے، کفر کی معافی۔ تو ذہن میں بٹھا لیجئے، صحابہ کی عزت و عظمت، صحابہ کرام کی ناموس، صحابہ پر ایمان، صحابہ پر اندھا اعتماد، صحابہ کی ساری جماعت کو معصوم ماننا، یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ مسئلہ نہیں جس میں اختلاف ہو۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ ایک آدمی آپ کو کہے کہ اللہ دو بھی ہو سکتے ہیں، آپ سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے۔ ایک آدمی کہے کہ مرزا بھی نبی ہو سکتا ہے، آپ سوچیں گے؟ کبھی نہیں سوچیں گے۔ ایک آدمی کہے کہ جناب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، آپ نہیں سوچیں گے۔ پھر آپ کو کہ ایک آدمی کہے کہ میرے معاویہ صحابی تو ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، عمرو بن العاص صحابی تو ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، سعد کو ہم ہی نہیں مانتے ہیں، عثمان کو ہم نہیں مانتے ہیں، علی کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے، عائشہ کو نہیں مانتے۔ ایک بدترین نظریہ ہے جو آج سوشل میڈیا پہ پنپ رہا ہے کہ یہ علماء صحابہ کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں اہل بیت کے علوم کا علمبردار ہوں جناب، میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، صحابہ کا الگ دین تھا، اہل بیت کا الگ دین تھا، یہ دجال کافر ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی دو دین لے کے آیا تھا، یعنی اہل بیت کا دین الگ تھا، صحابہ کا الگ تھا؟ نہیں، حضور پوری امت کے لیے ایک دین لے کر آئے۔ کتنے دین لے کر آئے؟ جو قرآن سیدہ فاطمہ پڑھتی تھی وہی سیدہ عائشہ بھی پڑھتی تھی، جو نماز جناب ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے وہی نماز ابو بکر کی اقتداء میں جناب علی نے بھی پڑھی ہے، جو حج رحمت عالم نے جناب ابو بکر کو امیر حج بنا کر کے بھیجا تھا وہی حج جناب علی بھی کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی جو کہنا آپ کو کہ جی ہم تو علوم اہل بیت کے علمبردار ہیں، ہم تو علوم اہل بیت کے جناب ترجمان ہیں، تو یاد رکھیں اعمال و علوم اہل بیت اور اعمال و علوم صحابہ ایک۔ نبی دنیا میں ایک دین لے کر آئے، دو دین۔ تو بات چلی تھی قرآن کریم سے، میں وہی لا رہا ہوں، جو آدمی صحابہ کی عزت و ناموس اور صحابہ کے وقار اور ان کے ایمان کو تسلیم نہ کرے، وہ قرآن پہ دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ وہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، اور صحابہ وہ جماعت ہیں۔ آپ کبھی سوچئے تو صحیح، اس امت کو اللہ رب العزت نے رحمت عالم کی کل پونجی، کل جماعت حضور علیہ السلام کا سارے کے سارا علم بذریعہ صحابہ کے دیا۔
آپ جائیے دنیا کے کسی اور ملک میں، وہاں جا کر کے پوچھئے، عیسائیوں سے پوچھئے کہ سب سے اچھے عیسائی کون ہیں، وہ کہیں گے جی سب سے اچھے عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ کے ساتھ رہے۔ دنیا میں سب سے اچھے یہودی کون ہیں کہ جی سب سے اچھے یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پاکستان، ہندوستان، مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے نعوذ باللہ جن کا خیال یہ ہے کہ ہم آج 15 صدیوں بعد اچھے مسلمان ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا وہ اچھے مسلمان نہیں تھے۔ قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ چلے خیر میں سمیٹ رہا ہوں۔ قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بلکہ ایک جگہ پہ دنیا پور کی تقریر میں بیان کیا، فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے گھر میں مہمان آئے، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، وہ دسترخوان لے کر کے آئی، کھانا بنا ہوا تھا، دسترخوان میلا تھا، تو انہوں نے باندی سے کہا جاؤ ذرا اس کو صاف کر کے لاؤ۔ وہ گئی اور صحن میں جلتے ہوئے تنور میں اس نے وہ دسترخوان ڈال دیا۔ یہ دیکھنے والے بڑے تعجب میں تھے کہ جناب چمڑے کا دسترخوان ہے، یہ تو جل جائے گا، یہ دیوانی ہے۔ لیکن وہ کچھ دیر کھڑی ہوئی، پھر اس نے جلتی آگ سے لکڑی سے دسترخوان نکالا، جھاڑا جھاڑ کر کے مہمانوں کے سامنے بچھایا، ان کو کھانا بھول گیا، پوچھا کہ یہ دسترخوان کا راز بتاؤ، دسترخوان کا راز بتاؤ۔ تو حضرت انس نے فرمایا اس دسترخوان کا راز یہ ہے کہ رحمت عالم ایک دن میرے گھر میں تشریف لائے، میں نے اسی دسترخوان پر حضور اقدس کو کھانا کھلایا۔ توجہ رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے عادتاً کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھوں کو صاف کیا۔ قسم پیدا کرنے والے کی تب سے لے کر آج تک اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتے۔ کہ اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت قاضی صاحب نے ایک سادہ سا سوال رکھا امت کے سامنے، فرمایا یہ بتاؤ حضور نے نہ چاہتے ہوئے کپڑے سے ہاتھ صاف کیا تو اس میں تو نبی کی رحمت سرایت کر گئی، اور جنہیں ساری زندگی ساتھ رکھا ان میں ایمان بھی نہ آیا؟ جن کے لیے رات کے آخری پیر میں اٹھ کے دعائیں مانگی، جن کے لیے بدن لہو لہان کرایا، جن کے لیے کانٹوں پہ چلے، جن کے لیے رب کے پیغمبر نے وہ بدر کے موقع پر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ میں اپنی جمع پونجی لایا ہوں، اگر آج یہ کٹ گئے، یہ جان دے گئے، یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ جس جماعت کو پیغمبر نے یوں پیش کیا ہو، اس جماعت کے بارے میں یہ عقیدہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بھی بطور دلیل کے آپ کے یاد رکھنے کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں، امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کے افتتاح میں جہاں دیباچہ لکھا وہاں اپنے اصول تعدیل میں ایک بات لکھی ہے، اصول تعدید میں ایک بات لکھی، فرمایا اگر کوئی آدمی میرے پاس کوئی روایت لے کر کے آئے، اس روایت میں کسی صحابی رسول کی تنقیص ہو یا کسی صحابی رسول پہ تنقید ہو یا کسی صحابی کو برا بھلا کہنے کی کوشش راوی کرے گا تو میں بات سمجھنے کی کوشش کروں گا، تطبیق دینے کی کوشش کروں گا، بات کو سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر بات سمجھ میں آتی ہوئی اور تنقید سے ذات بچتی ہوئی، تنقید سے صحابی بچتا ہوا تو ٹھیک ہے، میں روایت کو قبول کر لوں گا۔ اگر راوی ایسی روایت لائے جس میں صحابی پہ تنقید ہو اور وہ قرآن کے خلاف کڑی ہو تو میں کہہ دوں گا راوی جھوٹا ہے، میں روایت قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ فرمایا میں روایت قبول ہی نہیں کرتا۔ یہاں لوجک والے بیٹھے ہیں، میں لوجک والوں کو بھی ایک کہوں گا، آپ کہیں گے بات تو قرآن کی ہے، بات تو قرآن کی ہے، آپ لے صحابہ کی طرف گئے ہیں، میں آپ کو بطور دلیل کہنا چاہتا ہوں، آپ اٹھائیے دنیا کے سارے پیغمبروں کی سیرتیں، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، میرا اور آپ کا اعزاز کیا ہے؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں؟ کیا زبور اللہ کی کتاب نہیں؟ کیا اسی طرح انجیل اللہ کی کتاب نہیں؟ کتاب ہونے کے باوجود
وہ آج بکھر گئی اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے صحابہ جیسی جماعت ان کتابوں کی حفاظت کے لیے صحابہ جیسی جماعت نہیں تھی۔ آج پریکٹیکل کی دنیا کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے انبیاء صرف تھیوری کے طور پہ کتاب لایا کرتے تھے، محمد آئے تھیوری کے طور پہ کتاب بھی لائے، حدیث بھی دے کر کے گئے، پھر پریکٹیکل میں صحابہ کی جماعت دے کر کے گئے۔ صحابہ اس دین کا پریکٹیکل ہے۔ رب نے قرآن اتارا، پڑھنے والے صحابہ، نماز کا حکم دیا، سر جھکانے والے صحابہ، حج کا حکم دیا، کرنے والے صحابہ، زکوٰۃ کا حکم دیا، ادا کرنے والے صحابہ، جہاد کا حکم دیا، سر کٹانے والے صحابہ، صدقے کا حکم دیا، اپنا لقمہ قربان کرنے والے صحابہ، دین کی سربلندی کے لیے دنیا میں نکلنے کا حکم دیا، جانے والے صحابہ۔ آج کے دور کے لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، یہ کمینے پن کا وہ زمانہ ہے، ایک سیاستدان کی تختی پہ اگلا آتا ہے، اس کی تختی اتار کے اپنی تختی لگا دیتا ہے، ایک ایک منصوبے پہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے 10 ایم این اے کی تختیاں لگتی ہیں۔ پل اس نے بنایا تھا، یہ آیا تو اپنی لگا دی، پھر اس نے اپنی لگا دی، پھر اس نے اپنی لگا دی۔ کیا عقل مندو، لوجک کی بات کرنے والو، مجھے بتاؤ تو صحیح، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1 کروڑ مربع میل کے قریب رحمت عالم کے دین کا پرچم لہرایا، کیا کبھی بنو امیہ کی بات کی؟ کبھی اپنے قبیلے کی بات کی؟ کبھی اپنے نام کا نعرہ لگوایا؟ کبھی اپنے خاص مسلک یا کسی منصب جو کہ تھا ہی نہیں اس کی بات کی؟ جہاں جہاں تک امیر معاویہ کے دور میں اسلام کی فوجیں پہنچی، حضرت عمر کے دور میں مسلمان پہنچے ہیں، توحید رب کی تھی، رسالت جناب محمد کی تھی۔ آج وہ لوگ جنہیں صحابہ ہضم نہیں ہوتے، انہیں بھی شکر کرنا چاہیے کہ ساسانیوں بازنطینیوں سے اللہ نے وہ خطہ انہیں دلایا تو صحابہ کی برکت سے دلایا۔ صحابہ اس دین کا پریکٹیکل ہے۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں صحابہ کو دیکھ کر ہی پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی برکت سے حضور کو دیکھ کر کے سیکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ دین پریکٹیکلی ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ میں بات سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، قرآن کی حفاظت یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا، اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ آپ 40 دن طور پہ اعتکاف کر کے یہ تورات لے کر کے آئے ہیں، لیکن ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک خود اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، اب سنیے بات، یہ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ کی امت نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے۔ انہوں نے پوری تورات جسے موسیٰ لینے کے لیے گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کرنے سے انکار کیا، موسیٰ کی تصدیق کرنے سے انکار کیا، اور قرآن کریم 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا اترا، جب جتنا اترا صحابہ نے حضور کی تصدیق کا امتحان ہر بار پاس کیا، ہر بار پاس کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ اور آپ حضرات اور میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں، دوسرا اعتراض کہ جناب یہ ترجمہ تفسیر نہیں پڑھاتے۔ آپ سچ بتائیے، پرائمری سکول کے کوئی آدمی پرائمری سکول میں جائے، وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہے کہ صاحب آپ عجیب آدمی، آپ مڈل نہیں کراتے، تو وہ کیا کہیں گے کہ صاحب یہاں صرف 5 تک پڑھایا جاتا ہے مڈل۔ کوئی مڈل سکول میں جائے کہ جی آپ میٹرک کیوں نہیں کراتے، وہ کہیں گے بھائی یہاں مڈل تک پڑھایا ہے، میٹرک تک نہیں ہوتا۔ وہاں جا کے کہے جی آپ مڈل ہائی سکول کے اندر کہ آپ گریجویشن کیوں نہیں کراتے، تو ہر آدمی کہے گا اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے، یہ ادارہ اشرفیہ فیض القرآن تحفیظ کا مدرسہ ہے، یہاں صرف قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، آپ نے ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے تو وہ بھی یہی لوگ پڑھاتے ہیں۔ کسی بڑے جامعہ میں جائیے، آپ کو ترجمہ بھی ملے گا، آپ کو تفسیر بھی ملے گی، آپ کو عقائد کی تفصیل بھی ملے گی۔ اور ایک بات، یہاں جتنے بیٹھے ہیں قرآن کریم کے 4 قل کس کو یاد ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، یاد ہے نا؟ آیت الکرسی کس کس کو یاد ہے؟ سورہ واقعہ بھی بہت ساروں کو یاد ہوگی، سورہ مزمل بھی یاد ہوگی، سورہ ملک بھی یاد ہوگی۔ ہمارے عام لوگوں میں بھی ایک بات پائی جاتی ہے اور صحیح پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو قل پڑھ کے پھونک مار لے تو اس گھر میں شیطان، اس گھر کے اندر کوئی چور، آیت الکرسی پڑھ لیں تو حفاظت، سورہ واقعہ پڑھ لیں تو رزق کی فراوانی، سورہ ملک پڑھ لیں تو قبر میں روشنی، سورہ بقرہ پڑھ لیں تو گھر میں جادو کی رخصتی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں
یاد رکھیے اگر میری اور آپ کی آیت الکرسی سے ہمارے گھر کا حفاظتی حصار ہوتا ہے، وہاں رحمت آتی ہے، مصیبت نہیں آتی، رزق آتا ہے، فاقہ نہیں آتا، اللہ کی طرف سے حفاظت آتی ہے اور کوئی چور چکا نہیں آتا، ہمارے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے، تو وہ بستی، وہ علاقہ جہاں قرآن پڑھنے والے طالب علم صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کرتے ہیں، کتنے شروع کرتے ہیں، وہاں کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی، وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا انعام اترتا ہوگا، کتنا کرم اترتا ہوگا۔ یہ مدارس دینیہ میری اور آپ کی بستیوں میں حفاظت کے تعویذ ہیں، رزق کے تعویذ ہیں، اللہ کی رحمت کے تعویذ ہیں، اللہ کے کرم کے تعویذ ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ان مدارس کے معاون بننا چاہیے۔ یہ طلباء کرام جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے ساری دنیا میں، یہ آپ کا بھی فخر ہے، میرا بھی فخر ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی توحید پہ دو رائے نہیں ہو سکتی، حضور کی ختم نبوت پر بھی دو رائے اور صحابہ کی عزت و ناموس پر بھی دو رائے، قرآن کریم کی حفاظت اور تحریف پر بھی کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور اسلام کی عزت اور غلبے کے اوپر بھی کوئی دوسری بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ حضور کے زمانے میں جو حضور کے گرد آ کے ایمان کی صداقت سے بیٹھتے تھے وہ صاحب ایمان تھے۔ آج جو قرآن کو پڑھنے میں بھی مانے، قرآن کے احکام میں بھی مانے، نظام میں بھی مانے، وہی مومن ہیں جنہیں قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ، قرآن کے احکام میں شک محسوس ہو، انہیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ وہ منافقت تو ہو سکتی ہے، اسلام ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔